رانا ثناءاللہ صاحب لاہور کے اندر بیٹھ کر چیلنج کر گئے کہ خان صاحب اگر مگر بند کریں اسمبلیاں تحلیل کریں لگ پتہ جائے گا. ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا وہ ہم کریں گے. جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 48 گھنٹے کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. کوئی ایگزیکٹ ایک سپین تو بتائیں گے؟ جمیل اس طرح سمجھے ڈسمبر میں بس. مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے بات کہ آپ انہیں ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ باس کہہ کر پکارتے تھے. جو آرمی چیف ہوتا ہے نا وہ پرائم منسٹر کے نیچے ہوتا ہے. میں نے جنرل باجوہ کو ایز کولیگ سمجھا تھا. 2 بھائی ہیں, ایک ہیں چودھری شجاعت صاحب اور دوسرے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا آپ کے ساتھ پنجاب میں الہی ہونا اور حکومت بننا بائی ڈیزائن تھا یا ان کی چوائس تھی؟ انہوں نے واضح کہا, انہوں نے کہا کہ ان کا تو خیال ہے کہ تھوڑی اور چلنے چاہیے کام, لیکن انہوں نے کہا کہ جو میں کہوں گا ایز چیئرمین پی ٹی آئی تو وہ ایکسیپٹ کریں گے. چھپانے کے لیے انہوں نے سارے میڈیا کے اوپر سختی, جو ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں تھا, اور اس لیے شعیب شیخ, میں شعیب شیخ کو خاص طور پہ یعنی جس طرح کا اس نے سٹینڈ لیا اور اس کے اوپر بھی کیسز کیے جو آج ہو رہا ہے, اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ پالیٹکس نہیں ہے, یہ تو جہاد ہے حقیقی آزادی. خان صاحب مجھے 15 فروری 2021 کا آپ کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہوا وہ انٹرویو یاد آتا ہے جس میں آپ نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ میں کیونکہ اس وقت وزیر اعظم آفس میں ہوں, پرائم منسٹر ہوں, اس لیے بات میں نہیں کر سکتا, ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ایسے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ مجھے 2 ممالک سے فنڈنگ کی آفر ہوئی تھی. آج آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, یہ امانت ہے آپ کے پاس, آپ بتائیں آپ کو کہاں سے آفر ہوئی تھی؟ جی میں اس لیے بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ ملک امبیرس ہوں گے, لیکن ان دونوں نے مجھے آفر کیا تھا الیکشنز کے اندر, الیکشن سے پہلے کہ ہم فنڈ 2018 میں, اور وہ ان پارٹیز کو فنڈ کرتے رہے ہیں. باقی پارٹیز کو میں آپ کو اس نے مجھے خود بتایا کہ پہلے ہم اس پارٹی کو فنڈ کرتے تھے, ہم نے اب یہ 2013 الیکشن کون سی پارٹیز کو نہیں, میں اس لیے آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ملک امبیرس ہوتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ پارٹیز کا نام تو لے سکتے ہیں. پہلے نہیں, ہم اس پارٹی کو فنڈ کرتے تھے, اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو فنڈ کرنے کا. آپ نے اس کو اسٹریٹ اوے ڈینائی کر دیا؟ بالکل ڈینائی کیا کیونکہ وہ الیگل تھا. سائفر کے معاملے کے اوپر آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ پیچھے ہٹے, از دیٹ رائٹلی سو؟ یہ دوسری جماعتوں کے لوگ سمجھتے ہیں خان صاحب. جمیل دیکھیں, سائفر کے اوپر کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی کو شک تو نہیں ہونا چاہیے. ہم آئی وٹنس ہیں اس کے. نہیں, سائفر اگر کسی کو شک ہو تو وہ کیبنٹ کی منٹس پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر سائفر رکھا گیا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھی گئی, اس کے منٹس اویلیبل ہے. ڈیمارچ کیا گیا امریکہ کو ان کے اوپر کہ انہوں نے مداخلت کی ہے. پھر شہباز شریف نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنائی, امبیسڈر اسد مجید کو ادھر بلایا, انہوں نے پھر کنفرم کیا کہ جو سائفر میں یہ ٹھیک ہے. تو سائفر کے اوپر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سائفر میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے اس کو, اور منٹ دونوں طرف منٹس لیے جا رہے ہیں. جی جی جی, اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور پھر ہم نہیں تو تمہارے لیے مشکلیں ہیں, اور اگر تم نے ہٹا دیا تو معاف کر دیا جائے گا. یہ سائفر کے اندر واضح لکھا ہوا ہے, اور بھی لکھا ہوا ہے, روس کی ٹرپ کا بھی لکھا ہوا ہے. اب تو وہ تو اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں, وہ تو آج چیف جسٹس کے پاس پڑا ہوا ہے سائفر, وہ اسپیکر اسمبلی کے پاس پڑا ہوا ہے. سو پریزیڈنٹ کے پاس ہے, پریزیڈنٹ نے بھیجا چیف جسٹس کے پاس. اچھا, اب کوشچن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے پیچھے کیسے ہٹے. میں نے صرف ایک بات کہی امریکہ کے اوپر کہ دیکھیں یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے ہٹایا تو میں کہوں جی امریکہ سے ہم نے کٹی کر لی, ہم کبھی دوستی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ عمران خان کی ذات کی بات نہیں ہے, پاکستان کی بات. میں نے یہ کہا کہ ہاں ہم اس کے باوجود کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ میں مداخلت کر کے, اور یہ جو سازش کس نے کتنی کی وہ تو جب انکوائری ہو پتہ چلے گا, لیکن سائفر تو واضح ہے. تو میں نے یہ کہا کہ ہمیں ان سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, کیونکہ یہ پاکستانی قوم کی ضرورت ہے. ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو ہیں, اور ہمارے جو سب سے طاقتور پاکستانی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ایسے, تو ہمیں تو ان سے تعلقات ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے. مجھے جتنا میری ذاتی طور پہ غصہ ہو, ملک کے مفادات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, غلامی نہیں کرنی چاہیے, دوستی کرنی چاہیے. آج بھی آپ ایبسلوٹلی ناٹ والی بات پر قائم ہیں؟ وہ تو بالکل, ہمیں دیکھیں, ہمیں کبھی کسی کی, میں واضح کر دوں, ہمیں کسی کی جنگ میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے. ہم نے افغان جہاد میں شامل ہوئے, بہت بڑی قیمت ادا کی. ہم نے اس کے بعد امریکہ کی وار آن ٹیرر میں جتنی بڑی قیمت ہم نے اس کی ادا کی, یعنی کوئی امریکہ کا ایلائی یعنی جنہوں نے وار آن ٹیرر میں شرکت کی, کسی کی کچھ بھی کنٹریبیوشن نہیں تھی جو ہماری ہوئی ہے, لیکن ہمیں
برا بھلا بھی کہا گیا ہمیں تو ہمیں کسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے, دوستی میں ہونا چاہیے. ہم نے ان کی پوری مدد کی, طالبان سے جو ٹاکس ہو رہی تھی امریکنز اور طالبان کی, میری گورنمنٹ نے پوری مدد کی, فیسیلیٹیٹ کیا. میں نے خود طالبان کو جب ڈیلیگیشن کو بلایا اور ہم نے کوشش کی کہ ان کی اور غنی گورنمنٹ کے بیچ میں کوئی سمجھوتا ہو جائے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی امن میں, لیکن جنگ میں اگر آپ بیسز دیں گے بالکل نہیں. رائٹ. 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات میں بھی ادھر ہی تھا پرائم منسٹر آفس میں, اور آپ ہم سب سے ملے اس وقت. لیکن رات کے تقریباً کوئی 3 بجے یا 4 بجے کے قریب ایک برطانوی نشریاتی ادارے کے اوپر خبر چھپتی ہے کہ کچھ ہیلی کاپٹر اترے تھے, اور ہیلی کاپٹر میں سے اتر کے کچھ لوگ آئے, اور اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر کچھ نشانات پائے گئے. یہ انہوں نے خبر چھاپی. سب سے پہلے تو میں, کیونکہ میں وہاں تھا, میں نے تو اس کو ڈینائی کیا, باہر اور لوگ تھے انہوں نے بھی ڈینائی کیا. آپ ایز دا فارمر پرائم منسٹر آف دس کنٹری سب سے پہلے تو اس کے اوپر کلیئر کر دیں لوگوں کو کہ ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی. دوسرا, کون تھا جس نے یہ خبر چھپوائی ہوگی؟ میں نہیں جانتا کس نے یہ خبر چھپائی ہے, لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر کوئی یہ کرتا میرے سے تو یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں, کسی کو پتہ نہ چلتا. یہ اس کے ایتھلیٹ ہیں آپ, ظاہر ہے جواب اس کی ساری دنیا میں اثرات جانے تھے, اور یہ یعنی پروپیگیشن تھی. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, وہ جو جیل میں ڈالنے والی گاڑیاں, ہیلی کاپٹر آیا تھا, ہیلی کاپٹر آیا تھا, کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا تھا. مجھے تو یہ بعد میں پتا چلا کہ وہاں کوئی گاڑیاں کھڑی تھی, پریزن وینس کھڑی ہوئی تھی, مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. رائٹ. ابھی آپ کے جو ایلائز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن آپ کی اپنی صفوں کے اندر کچھ ایسے ہوئے ہیں. سرفراز تو دھوکہ نہیں دیتا, وہ سرفراز دھوکہ دے چکے ہیں. میں فیصل لارڈر صاحب کی بات کر رہا ہوں. کیا کیا ان کا کیا, دیکھیں جو لوگ اپنے سے ظلم کرتے ہیں, کیونکہ لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں. جب آپ کرتے, اب جتنے نے لوٹے ہوئے ہیں ہمارے سے سارے اڑ گئے. ساروں کی آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ہمارے سے غداری کی, عوام نے ان کو سزا دی الیکشنز میں, تو اپنا نقصان کرتے ہیں جو بھی چھوڑتے ہیں. آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ آج سب سے بڑا ووٹ بینک ماشاءاللہ پاکستان میں تحریک انصاف کا ہے. تو جب آپ کے پاس ووٹ بینک ہو تو آپ کے لیے ارریلیونٹ ہوتا ہے کہ کون آپ کا آتا ہے یا الیکٹیبل آتا ہے یا جاتا ہے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد. نہیں, آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر تو اعتماد نہیں ہے, اس کے باوجود آپ لوگ جیت رہے ہیں بائی پولز کے اندر, باقی جگہوں کے اوپر, بلدیاتی انتخابات میں. لیکن اگر یہی الیکشن کمیشن رہتا ہے, اور جس طرح رانا ثناء اللہ کل چیلنج کر گئے ہیں کہ ادھر اگر ہم نے انتخابات کروائے پنجاب کے اندر تو ہم یہ والی حکومت بھی آپ کی لے جائیں گے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ؟ دیکھیں ہم نہ بھی چینج کریں, ہم گورنمنٹ میں بیٹھے رہیں, ہم اپنے 6-7 جتنے بھی ٹائم ہے پورا کر لیں, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ ذرا سارے اوپینین پولز اٹھا کے دیکھ لیں, سرویز اٹھا لیں, تو پی ٹی آئی کا تو گراف اوپر ہی جا رہا ہے, اور یہ نیچے جاتے جا رہے ہیں, ان کا گرتا جا رہا ہے. تو ہمیں تو, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان, مجھے خطرہ یہ اب ہے کہ یہ چور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے, اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے, اب نواز شریف کی انتظار ہے کہ اپنے سارے کیسز ختم ہوں, پھر وہ جناب بڑا رائل وہاں سے آئے گا, جی نیلسن منڈیلا واپس آ گیا پاکستان. وہ کل کہہ گئے نا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک کیسز ختم نہیں ہوں گے, اور کیسز اب سارے ان کے ختم ہو رہے ہیں. اگر وہ پنجاب میں انٹری مارتے ہیں, سر قطع کلامی, اگر پنجاب میں انٹری مارتے ہیں وہ, لیٹس سپوز پرویز الہی صاحب کی اور ان کی جو انتظامیہ ہے ان کو گرفتار کرے گی؟ بالکل کرے گی, کیوں نہیں کرے گی. دیکھیں ہمیں کوئی, ہم ہر چیز کے لیے تیار بیٹھے. یعنی ہم نے, اگر انہوں نے جو 7 مہینے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, جھوٹے, میرے پتہ نہیں کتنے, مجھے تو یاد بھی نہیں, 30 FIR کٹ گئی ہوں گی, میں کتنی دفعہ عدالتوں میں گیا ہوں ضمانتیں کروانے کے لیے, مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں ہے, کتنا میں بھول گیا ہوں. اس سے زیادہ کیا کریں گے, یہی کر لیں گے نا. اس کے باوجود 75% الیکشن جیتی ہے پی ٹی آئی. جی, تو کیا کر لیں گے آگے. اور اچھا, اب ان کے پاس چیز کیا لوگوں کو دینے کے لیے, یہ جو ملک سے کر گئے ہیں, جو ملک کے آج حالات ہیں, یا تو یہ, اچھا ان کا ایک طریقہ تھا ہمیں ختم کرنے کا کہ بڑے اچھے حالات ہو جاتے ہیں ملک کے, وہ جو جس طرح وہ ایک اور طریقہ, جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے کہا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلی گئی ہے اور ڈالر بھی نیچے آ گیا, روپیہ بھی, وہ آپ نے سنے ہوں گے لفظ. تو وہ امیدیں تو آپ لگا سکتے تھے. مجھے ویسے یہ ہے کہ جنرل باجوہ واقعی سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کو جینیس ہے. میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کے لیے کرپشن کوئی بڑی چیز, پھر ان کو ریئلائزیشن ہوئی, آپ کو لگتا ہے؟ 2 چیزیں نا, 2 اسمپشنز تھیں بہت بڑی. ایک تو کرپشن ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی, یہ واضح ہو گیا نا, کیونکہ انہوں نے, نیب ان کے نیچے تھی, آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے. نیب کے ان کے نیچے تھی, اور نیب نے ہمارے دور میں, ہم کوشش کرتے رہے, زور لگاتے گئے,
لیکن وہ کسی وہ کیونکہ ان کے کنٹرول میں تھی, یہ فیصلہ کرتے تھے کس نے اندر جانا ہے کس نے باہر نکلنا ہے, ہمارے تو ہاتھ میں نہیں تھا. تو ان کو جو کیسز میں ریلیف ملا ہے جنرل باجوہ کی کنسنٹ سے ملا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پاور کس کے پاس تھی؟ جن کے پاس پاور تھی انہوں نے ریلیف دلانا تھا نا, ہمارے پاس تو پاور تھی نہیں. ہمارے پاس تو نہ نیب نیچے تھی ہمارے, بلکہ ان کا ہر جگہ انفلوئنس تھا. لیکن نمبر 1 اسمپشن یہ تھی کہ میں نے ریئلائز کیا وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. ہمیں کہتے تھے ایک سادیات کے اوپر زور لگائیں اور اس کو چھوڑ دیں یہ احتساب کا, ہمیں بار بار یہ کہتے تھے. تو کیونکہ وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو 26 سال پہلے سارا اپنا سفر شروع کیا تھا کہ جب تک آپ طاقتور کی کرپشن نہیں پکڑیں گے, جو معاشرہ نہیں پکڑتا وہ تباہ ہو جاتا. اور یہ تو حدیث بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آج چائنا جیسا ملک جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے, اس نے کچھ 450 وزیر پکڑ کے جیلوں میں ڈالے کرپشن پہ. ایسا ہی ہے. تو وہ اگر ترقی کر رہا ہے وہ کیوں وزیر, کیونکہ کرپشن آپ کے ہائی لیول کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے. ساری ڈیولپنگ ورلڈ تباہ ہوئی ہے اس سے. لیکن جنرل باجوہ نہیں سمجھتے تھے. اور دوسری چیز وہ میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس ہے. وہ واقعی سمجھتے تھے کہ پنجاب سپیڈ ہے. وہ واقعی وہ جو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی تھی, ان کی تو ساری ترقی اشتہاروں میں ہوتی تھی نا, تو وہ واقعی سمجھتے تھے یہ ترقی کر گئے. تو وہ ایکچولی وہ بھی شوق سب کا پورا ہو گیا کہ اب پتہ چل گیا کہ پنجاب سپیڈ کیا ہے. اور جب آپ کو پرفارم کرنا پڑے, ایک پرفارمنگ اکانومی تباہ کر کے گئے. یہ یاد رکھیں کہ 6% گروتھ ریٹ اور 5.7% تیسرے سال میں, 6% چوتھے سال میں, یہ سوائے 3 ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں کبھی اتنی اس ریٹ پہ نہیں ہوا. اور وہ ایوب خان, ضیاء اور مشرف کے, وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے امریکہ کی جنگوں میں شامل تھے. ایوب خان ان کے پیکٹ سیٹوں سیٹوں میں شامل تھے اور ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں, تب ترقی ہوئی ہے. ہم واحد ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جو ڈالرز آنے ڈسپائٹ کہ نہیں آئے ڈالرز, اس کے باوجود ہم اس ریٹ پہ گئے تھے. تو انہوں نے اس وقت ہماری گورنمنٹ گرا کے ان لوگوں کو لے آئے ہیں جنہوں نے آج just because they are good political managers. I mean ڈیلی میل کو ادھر جا کے انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی ہے, جو اس وقت تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. تو کہیں اور بھی سیٹلمنٹ کی ہوگی اپنے آنے کے لیے انہوں نے, پہلے ڈیلی میل اس کو بھی کلیئر کر دینا, کیونکہ آپ 2 لفظ بڑے کوئکلی کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں, میر جعفر, میر صادق غدار. تو اس کے اوپر پھر ذرا کچھ کلیئر کر دیں. جنہوں نے ان سیٹ اپ کو لے کے آئے ہیں ان سے بڑے میر جعفر اور میر صادق اس ملک کی تاریخ میں نہیں آئے. جو بھی اس میں شامل ہے. اچھا میں آپ کو ان کی بات بتاؤں. سر ڈیلی میل, دیکھیں میں انگلینڈ کے اندر ایک لائبل کیس لڑا ہوں جو بڑا ہائی پروفائل تھا. 3 ہفتے انگلینڈ میں فرنٹ پیج اور ہیڈ لائن نیوز تھا. میرا اور ایئن بوتھم کا کیس ہوا تھا یہ لائبل کا. تو مجھے تو پتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے. انہوں نے میرے اوپر کیس کیا اور کیس میں جیت گیا. جب میں کیس جیتا تو ان کو سارے میرے کاسٹ دینے پڑے, اور کاسٹ تھے لاکھوں پاؤنڈ کے, یعنی 15-20 ہزار نہیں, 2 لاکھ پاؤنڈ کے کاسٹ تھے. وہ کاسٹ دینے پڑے میرے. تو اب انہوں نے کیس کر دیا ڈیلی میل پہ. انہوں نے کہا, اور پھر کہا ہم جیت گئے. اگر یہ جیت جاتے تو ڈیلی میل کو ان کے کاسٹ دینے پڑنے تھے. انہوں نے کوئی کاسٹ نہیں دیا. ہاں جی, ایسا کچھ نہیں. ڈیلی میل اگر یہ جیت جاتے ڈیمیجز دینے پڑے تھے, انہوں نے کوئی ڈیمیجز نہیں دیے. اس کا مطلب سیٹلمنٹ انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی ان سے, کیونکہ اگر وہ عدالت میں جاتے. انہوں نے کیوں سیٹلمنٹ کیا؟ انہوں نے سیٹلمنٹ اس لیے کی کہ ڈیلی میل نے ایک تو وہ بتایا نا کہ کوئی فنڈنگ, اچھا وہ فنڈنگ سے کیوں انہوں نے اس کے اوپر اپالوجائز کیا؟ کیونکہ ان کو این آر او مل چکا تھا. جب عدالت سے این آر او مل گیا, وہ جو ڈیفڈ کا ان کی ایک فنڈنگ کا کیس تھا, تو اس لیے انہوں نے وہ ڈرا کیا. لیکن انہوں نے جو باقی چارجز چوری کے ان کے اوپر کرپشن پہ لگائے ہوئے تھے اس پہ وہ کھڑے رہے. اور انہوں نے کیوں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی؟ آؤٹ آف کورٹ کا مطلب کہ عدالت میں نہیں گئے ہیں, جی بار بار کر لی, کیونکہ عدالت میں جاتے تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جانی تھی. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ان سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی. تو اس کو انہوں نے کہا کہ ہم, کیونکہ ان کی جو چیلنج بیٹھی ہوئی, اصل میں یہاں ٹریجڈی کیا ہے, ہماری ٹریجڈی ہے کہ یہاں پیڈ چینلز بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ملک کو اتنا نقصان پہنچا رہی ہیں, کیونکہ یہ ساری چینلز کھڑی ہو گئی چوروں کے ساتھ. یہ جو ان کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے, ان کے ہر کام, ان کا جو چوری کا کام ہے اس کو لیجٹمائز کرتی ہیں ہر چیز کے اوپر, یعنی ملک کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جا کے ان چوروں کی مدد کر رہی ہیں. انہوں نے اٹھایا کہ شہباز شریف جیت گیا, صادق اور امین ہو گیا. سر ایک لاسٹ کوشچن, جس طرح آپ نے چینلز کی بات کی ہے, گزشتہ 6 سال میں کل 4 دفعہ پیشیاں ہوئی شعیب شیخ صاحب کی, اور 2 مہینے میں صرف حقیقی بات کرنے کے اوپر, حقیقی صحافت کرنے کے اوپر اور
رائٹ کو دکھانے کے اوپر 2 مہینے میں 8 مقدمے ان کے کھول دیے گئے ہیں. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے بولٹ ٹیلی ویژن کے اونر اور پبلک کے لیے بولٹ ٹیلی ویژن کے؟ دیکھیں یہ بھی پچھلے 7 مہینے کی خوفناک قسم کی ایک انہوں نے ہمارے اوپر اس طرح کا، تو میں نے جس طرح کا میں نے تو مارشل لاز میں ایسے نہیں دیکھا، جنرل مشرف کے دور میں نے ایسا نہیں دیکھا. سر انہوں نے کیا ہے، انہوں نے جو کھڑا ہوتا ہے ان کے بیانیہ کے خلاف، اور وہ ساری قوم کھڑی ہے ان کے خلاف کیونکہ چوروں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، انہوں نے ان کے اوپر سختی شروع کر دی. بجائے یہ کہ ریورس کریں، غلطی ہوگی، آپ سب سے غلطی ہوگی، پیچھے ہٹ جائیں، ریورس کر دیں. انہوں نے اس غلطی کو چھپانے کے لیے انہوں نے سارے میڈیا کے اوپر سختی، جو ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں تھا. اور اس لیے شعیب شیخ، میں شعیب شیخ کو خاص طور پہ، یعنی جس طرح کا اس نے سٹینڈ لیا اور Beyond the way jock اس کے اوپر بھی کیسز کیے، بلکہ میں نے ایئر وائی کا بھی دیکھ رہا تھا، ان کے اوپر بھی بڑی انہوں نے سختی کی، سلمان اقبال کے اوپر بھی. ایسا کبھی پاکستان میں نہیں ہوا جس طرح وہ لوگ جو کہ عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سچی سیاست کر رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرو، اور وہ جو چور ہیں جو کہ چوروں کے ساتھ مل کے ان کی چوری چھپا رہے ہیں، ان کے لیے بلکہ ایڈورٹس بھی ان کے لیے ان کو ایوارڈ کیا جائے. ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. ایک لاسٹ کامنٹ، ہاں یا نہ میں آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں دوبارہ سے ان سب کے اوپر ترس کھائیں گے جو ترس کھانے کے بعد، ترس لیے جانے کے بعد لندن چلے جاتے ہیں، اور جب آپ اس طرح کی حالت میں ہوتے ہیں واپس آنے کی بات کر دیتے ہیں؟ کوئک ورڈ سے دیکھیں، میں صرف ایک چیز کہہ دوں گی کہ اگر عمران خان اپنی ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا نا، تو میں ان سب سے بدلے لیتا جنہوں نے میرے سے اس باری ظلم کیا، اور یہ جو میرے سے ہوا ہے. اور مجھے پتہ ہے وہ 3 لوگوں نے اس میں شامل تھے. اور پھر جس طرح امریکہ کو میں نے آپ کو شروع میں کہا، لیکن یہ عمران خان کے لیے نہیں، یہ ملک کے لیے. ملک کے لیے میں وہ چیز کروں گا جو کہ قانون کے اندر ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا قائم کرنا پاکستان. جب آپ کے ادارے مضبوط ہو جاتے ہیں، جب رول آف لا آ جاتا ہے، تو وہ پھر آپ کی ذات سے بات نکل جاتی ہے، وہ ملک میں انصاف آ جاتا ہے. اور وہی انصاف اس ملک کو، جو بھی اس ملک کو اس دلدل سے نکالے گا نا، وہ ہے رول آف لا. جب ہم انصاف قائم کر دیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے آئیں گے، تب یہ ملک اٹھے گا. نہیں تو اب کوئی جو مرضی آپ کر لیں، بھیک مانگیں، جو مرضی کریں، پاکستان کو جدھر یہ پہنچا دیا انہوں نے 7 مہینے میں، اور خدا نہ خواستہ آگے مجھے اور خوف نظر آ رہا ہے، اس سے کوئی نہیں نکال سکتا. ایبسلیوٹلی رائٹ. عمران خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، سابق وزیر اعظم پاکستان، ہم آپ کو اتنا کہیں گے کہ گیٹ ویل سون سر. اور